عجیب بات ہے کہ وہ والدین جب بچے کو پڑھاتے ہیں اپنی ساری زندگی کی محنت لگا کے، کمائی لگا کے، جو ان کے پاس سورسز ہوتے ہیں وہ لگا کے، ساری کمائی وہ اپنے بچوں کے لیے ہی کرتے ہیں، انہیں کے اوپر لگاتے ہیں، سارا کچھ جو ہے اسی لیے ہوتی ہے. اور وہ بچہ جب پڑھ جاتا ہے تو پڑھنے کے بعد وہ ان کو کہتا ہے کہ جی ابا جی آپ کو پتہ نہیں ہے، بالکل آپ کچھ نہیں جانتے. حالانکہ جو ہے وہ دنیا میں ایسی مثالیں ہیں جن لوگوں نے سب کچھ پڑھ سمجھ لیا. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا کہ اگر ایک والد کمزور ہے، یعنی اس حالت میں کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اور بچے کے پاس پیسے ہیں اور وہ کنجوسی کر رہا ہے تو جھگڑا لے کے آئے، تو حضرت نے فرمایا کہ انتا و مالو کا لے ابھی کا، صرف تیرا مال نہیں، تو بھی اپنے باپ کا ہی ہے، تجھے بھی جو پال پوس کے اتنا بڑا کیا ہے تو اس کا خیال رکھنا اب تمہارا فرض ہے. کہ پھر جو ہے وہ والدین سے وہ یہ کرنا کہ جی یہ میرے پیسے ہیں، یہ آپ کے پیسے ہیں، وہ ٹھیک ہے، ملکیت کا حق دیا ہے اسلام نے اور شرعی طور پر وہ قائم کیا ہے، لیکن انسان کو یوں خود غرضی جو ہے اس پر وہ نہیں طاری ہونی چاہیے کہ وہ یہ سمجھتا رہے کہ پھر جی یہ میرا مال ہے اور اس کو والدین کی جو ضرورتیں ہیں وہ بیچارے جو ہیں وہ دوسروں کی طرف دیکھ رہے ہوں. تو یہ بڑی شرمندگی کی بات ہے ویسے بھی ان بچوں کے لیے کہ اور کچھ نہیں تو کم از کم برابر کے بدلے کے طور پر ہی یہ کر لیں. اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے کہ برابر کا بدلہ نہیں، ان کے حسن سلوک کرنا ہے، احسان کرنا ہے، اس سے بڑھ کے یہ کرنا ہے. تو کچھ نہیں، اگر کم از کم اتنا تو دنیا میں کوئی پرائے جو ہیں وہ بھی کرتے ہیں کہ کسی نے آپ سے اچھا سلوک کیا ہے تو اس کی ضرورت کے وقت میں انسان اس کا خیال رکھتا ہے، اس کے کام آتا ہے. تو ان بچوں اور ردوہا یہ اگر کم از کم ہو جائے کہ جو جتنا تحفہ ملا ہے اتنا ہی لوٹا دو، اگر زیادہ نہیں کر سکتے. بالکل. خزاں آپ کچھ کہنے لگے تھے. اسلام نے تو یہ کہا ہے وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، ہاں جی، کہ تم دوسروں کے ساتھ ایسا سلوک کرو جیسا اپنے رشتہ داروں سے انسان کرتا ہے، دوسروں کے ساتھ بھی ایسا سلوک تو یہ تو ہیں ہی رشتہ دار جن کی مثال دے کے دوسروں کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. تیسرا درجہ عدل، احسان اور پھر ایتاء ذی القربی. تو یہاں پہ تو ہیں وہ، اور جنہوں نے پالا پوسا ان کے ساتھ ہی ایسا سلوک. وہ جو دوسا نے جس کی مثال دی ہے وہ بہت خوبصورت نقشہ حدیث میں آتا ہے کہ اس نے والد نے آ کے کھینچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑی درد کے ساتھ کہ میں نے اس کو پالا. کس طرح پالا؟ وہ سارا بچپن کی کہ گود میں اس کو لے کے پھرتا رہا، کندھوں پہ اٹھا کے پھرتا رہا، اور اب جب یہ بڑا ہو گیا ہے، اپنے قدموں پہ چلنا شروع ہو گیا ہے، تو اب یہ مجھے دیتا ہی کچھ نہیں اور مجھے کہتا ہے یہ میرا ہے. تو وہاں پہ پھر فرمایا، اس درد کی وجہ سے فرمایا کہ انتا و مالک لابیک کا، کہ یہ نہ سمجھو تم حق رکھتا ہے والد، لیکن اس سے یہ بہرحال جس طرح آپ نے فرما دیا کہ حق ملکیت الگ الگ ہے. کوئی باپ یہ نہ اس سے نکال لے کہ وہ اصل میں اس جملہ دیکھیں نا، اس جملے میں ایک محبت ہے گندی ہوئی. ہاں جی، انتا و مالو کا لے ابھی کا، جب یہ جملہ آپ دیکھیں نا کہ تو اور تیرا مال سارا باپ کے تو ہو. مال کیا چیز ہے، تم بھی اپنے باپ جو ہے اپنا تمہارا وجود جو ہے اس ذریعے سے یہ ہے، یہ اس دنیا میں ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ سبب پیدا کیے ہیں تو تم اسے باہر کیسے نکل سکتے ہو. اور والدین کا جو ہے وہ ان کا حوصلہ ہوتا ہے. اور اس میں قطع نظر کسی بھی مذہب کے، آپ یہ نہیں کہ مسلمان اگر والدہ ہے تو وہ محبت رکھتی ہے دوسری نہیں رکھتی. اس سے اللہ تعالیٰ کی توحید جو ہے وہ بھی نظر آتی ہے کہ وہ منبع اور وہ سورس ایک ہے. دنیا کی وہ کوئی بھی والدہ ہو، وہ مسلمان ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، وہ شہروں میں رہتی ہے، دیہات میں یا جنگلوں میں رہتی ہے، سب کے دل میں جو ہے مشترکہ طور پر انسان اور حیوان کا بھی اس میں کوئی نہیں، بلکہ اصل میں ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ ایک جب حیوان جو ہے اور کوئی ماں اپنے بچے سے اپنا کھر اٹھاتی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک پرتو ہے، 100واں حصہ ہے. جی بالکل. اور ایسا ہوتا ہے کہ والدین جو ہیں وہ تو کبھی بچپن میں اس سے نہیں اکتاتے، اس کی ضدیں اور فضول باتیں، اور اس کو وہ محبت سے جھیل رہے ہوتے ہیں. ایک بڑی وہ ہے کہ وہ تصویری رنگ میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ ایک والد ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، وہ ایک گارڈن میں بیٹھا ہے ایک بینچ پر، اس کا بیٹا اس کے پاس آ کے بیٹھتا ہے تو اس کی اب بیچارے کی والد کی نظر بھی نہیں ہے، تو کوئی آواز آتی ہے کسی پرندے کی تو اس سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہے، تو وہ بتاتا ہے یہ چڑیا ہے. بالکل.
تو وہ پھر تھوڑی دیر گزرتی ہے، آواز آتی ہے، وہ پھر پوچھتا ہے وہ والد یہ کیا ہے؟ وہ کہتے چڑیا ہے۔ پھر آواز آتی، پھر پوچھتا ہے تو کہتے بتایا ہے چڑیا ہے۔ چوتھی دفعہ پوچھتا ہے، تو پانچویں دفعہ پوچھتا ہے تو وہ لڑنے پہ تیار ہو جائے، کتنی دفعہ بتایا ہے؟ تو کہتے ہیں اسی طرح وہ اس کو یاد کرواتا ہے وہ والد کہ اسی طرح ہم ایک گارڈن میں بیٹھے تھے، اسی جگہ سمجھ لو، اور تم نے مجھ سے پوچھا تھا بچپن میں، تو 25 دفعہ تم نے پوچھا تھا اور میں نے 25 دفعہ بتایا تھا کہ یہ چڑیا۔ اور حقیقت ہے، یہ ایسی بات ہے جس کے لیے دلیلیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی کو قائل کرتے پھرے کہ دیکھو جی یہ ہر انسان کے ساتھ یہ معاملہ گزرا ہوا ہے، ہر معاشرے میں یہ ہے۔ ہر ابھی کسی معاشرے نے میں اسی طرح ہے۔ اگر وہ کسی نے وہ بھیجا تھا، کلپ بھیجا تھا کہ یہاں کا ویسٹرن دنیا کا، کہ وہ اسی طرح کو انگریز بیٹھا ہوا ہے تو وہ اس کو وہ ڈائری نکال کے دے دیتا ہے کہ یہ پڑھو، ہاں کہ یہ جو ہے یہ تم نے فلاں وقت میں اس طرح ہماری بات چیت جو ہے وہ چلی ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ وسیم صاحب اس میں جو بڑی ضروری چیز یہاں پہ ویسٹرن دنیا کے حوالے سے، ایشیا میں ابھی بھی یہ قدریں موجود ہیں کہ لوگ اپنے والدین کا احترام کرتے ہیں، یہاں پہ یہ قدریں نسبتاً کم ہیں، اور ہماری جماعت کے ہمارے جو نوجوانوں کو بہت زیادہ اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ والدین جو دراصل اس درخت کی جڑ ہوتے ہیں اس کو کبھی نظر انداز نہیں، اگر وہ جڑ کٹ جائے تو خود بخود جو پودا ہے وہ خشک ہو جائے گا۔ تو جس جڑ کی وجہ سے انہوں نے پانی لیا ہے، جس کی وجہ سے آج وہ ایک ایسا سایہ، وہ بھی ایک پودا بن گئے، ایک درخت بن گئے ہیں جو آگے پھر سایہ دینے کے لیے تیار ہو گیا ہے، وہ اس جڑ کو نہ بھولیں، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اور پھر دوسری اس میں یہ ہے کہ کل کو جیسا وہ کریں گے ویسا وہ اپنے والدین سے، اپنے بچوں سے پائیں گے۔ جی جی بالکل خاصا، اور انسان کہیں بھی پہنچ جائے، وہ کچھ بھی بن جائے، تو وہ جو عزت اور محبت اور اکرام کا تعلق ہے والدین سے، وہ ختم نہیں ہو سکتا، نہ ہونا چاہیے۔ ایک مجھے بات یاد آ گئی مجھے کہ کسی نے جو ہے وہ بیان کیا کہ ہمارے صاحب موجودہ حضور قادیان جب تشریف لے گئے ہیں تو حضور کی والدہ محترمہ جو ہیں وہ وہاں پر تشریف لائی، بالکل 2005 میں وہ سیڑھیوں سے اتر رہے تھے تو سیڑھیوں پہ اگلی جگہ پہ پاؤں رکھتے ہوئے ایسے لگا جیسے وہ ان کا پاؤں اس سیڑھی کی بجائے اگلی سیڑھی پہ چلا جائے گا۔ کہتے ہیں سب لوگ تھے پاس وہ کھڑے ہوئے، لیکن حضرت صاحب ایسے لپک کے آگے بڑھے ہیں لینے کے لیے کہ ان کو کسی طرح سے وہ جو ہے گزان نہ پہنچے۔ بالکل، یعنی خلافت کا مقام اس وقت جو ہے اس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں، بالکل، لیکن والدہ کی عزت احترام اور صاحب کا وہ خطبہ جو حضور کی والدہ کی وفات پر حضور نے وہ دیا تھا، وہ سننے سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ حضور نے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم والدین کی خدمت کرنے والے، ان کا خیال رکھنے والے اور ان کی عزت کو قائم کرنے والے ہوں۔